جس کو درویشی اور فقیری کہتے ہیں نا، جتنا بیڑا اسلام کا اس نے غرق کیا اور کسی چیز نے. اقبال کہتے تھے نا کہ تصوف اسلام کی سرزمین میں ایک آدمی پودا. اگر قرآن پڑھے، حدیث رسول پڑھے، یہ لفظ ہی نہیں آیا. صوفی اور تصوف سرے سے یہ لفظ ہی نہیں استعمال ہوا، کسی جعلی حدیث میں بھی نہیں آیا. یہ گروہ ہی الگ کہ کام کے آدمیوں کو ناکارہ کر کے لے جاؤ، ادھر جا کر ان کو خسی کر دو، بیکار ہو جائے. دین تو آیا کہ بھائی خود چلو اس دین پر اور طاقت پیدا کر. جہاں جہاں تمہارے بس میں نا ظلم نہ ہونے. 1000 داڑے کی تسبیح ہے، وہ ختم ہونے میں نہیں آتی. باہر طوفان برپا ہے، دیواریں گر رہی ہیں، بدماشی سارے ملک میں. یہ تسبیحیں گردہ ہیں. توبہ توبہ توبہ. یہ جو اولیاء اور فقراء بن جاتے ہیں نا، جو جھوٹے فقیر جو بیٹھ جاتے ہیں خانقاہ اور جنگلوں اور بیابانوں میں، اور لوگوں کو بھی کہتے ہیں یار یہ جھگڑے چھوڑو، ہمیں کیا، حکومت کوئی کرے، بس ان کے لیے دعائے خیر کرو، ہمارے پاس آیا کرو. یہ کام کے آدمیوں کو ناکارہ کرتے ہنسی کرتے ہیں. یہ حسین نہیں بناتے کہ ظالم اگر غلط راستے پر چلے تو حسین بنا. حسین نہیں پیدا کرتے، اس کی بجائے یہ ایسے پیدا کرتے ہیں کہ ہمیں کیا اللہ اللہ کرنی چاہیے، حالانکہ اللہ کو ایسی اللہ اللہ کی کوئی ضرورت. ہر مسلمان جب لا الہ الا اللہ پڑھتا وہ اللہ کی فوج میں شامل ہوتا بغیر تنخواہ کے. یہ تنخواہ دار فوجیں تو بعد میں بھرتی ہونی شروع ہوئی نا، پہلے کہاں تھی مسلمان امت میں تنخواہ دار سپاہی؟ کوئی نہیں تھا. ہر ایک کا گھوڑا ہوتا تھا، تلوار ہوتی تھی، نیزہ ہوتا تھا. جب آواز آتی تھی امیر المومنین کی طرف سے نکلو، ہر آدمی گھوڑے پر سوار ہو کر چل پڑتا تھا. دین کے لیے نقصان دہ اور مضر بات ہے وہ رہبانیت. اور اسی لیے یہ ظالم حکمران جو ہے نا، یہ پشت پناہ ہوتے ہیں ان درویشوں کے. بہت عرس مناتے ہیں، وہاں جا کر چادریں چڑھاتے ہیں، ٹی وی پر اس کو پروجیکٹ کرتے ہیں. ان کو فائدہ پہنچتا ہے کہ جو کام کے آدمی تھے نا، ان کو انہوں نے نادانی سے اور بیوقوفی سے ہمارے ساتھ ٹکر لینے کے بجائے جنگلوں اور غاروں میں بھیج دیا. وہ وہاں اللہ اللہ میں لگ گئے اور ہمارے لیے میدان کھلا رہ گیا بدماشوں کے لیے. اس لیے یہ جاگیریں بھی وقف کرتے ہیں، ہزاروں مربع خانقاہوں کے نام الاٹ کر دیتے ہیں، مجاور ان کی آمدنیاں کھاتے ہیں. یہ جب تخت سنبھالتے ہیں تو پھر سلام کے لیے حاضر ہوتے ہیں، ان سے آشیرواد لیتے ہیں. اب ظاہر بات یہ دنیا دار کتے وہ ولی، کیا میل ہے ان کا؟ میل بڑا گہرا. اللہ کے دین کی بربادی دونوں میں قدر مشترک ہے. یہ بھی برباد کرتے ہیں کہ عمل نہیں کرتے، وہ برباد کرتے ہیں کہ مزاحمت چھوڑ دیتے، کوئی مقابلہ نہیں کرتے. جو کرنے کا کام تھا کہ ان کا ہاتھ پکڑا جائے کہ خلق خدا پر ظلم کیوں کر رہے ہو، اس کی بجائے جو بندے کچھ اچھے تھے ان کو بیوقوف بنایا اور ایسے ایسے اشعار پڑھے، حکایتیں بیان کی اور ان کا ایسے اچھے اچھے نام رکھ لیے، حلم، درگزر، عفو، عاجزی، انکساری، یعنی ایسے اچھے الفاظ کہ بظاہر آدمی اس جادو سے متاثر ہو جاتا. کرتے ہیں بیڑا غرق کہ خون سرد ہو جائے. تیرے دین و ادب سے آ رہی ہے بوئے روحانی، یہی ہے مرنے والی امتوں کا عالم پیر. جب بوڑھی ہو جاتی نا، جیسے بوڑھا آدمی موت کے قریب ہو جاتا، فرماتے ہیں جب لٹریچر میں، شاعری میں بھی یہی ہو، ناول افسانوں میں بھی یہی ہو، بوئے روحانی کہ چھوڑو یار یہ دنیا کے دندے، کیا ہے مشرف آئے، پرویز آئے، فلاں آئے، ہمیں کیا، ہمیں اللہ اللہ کرنا چاہیے. یہ بہت ظالم لوگ، یقین جانے رہبانیت جتنی دین کی دشمن ہے نا اور کوئی چیز نہیں. دنیا تک ترک کراتے. بس دنیا میں جو انسان نے بھیجا، یہ دنیا بری ہوتی ہے، اس میں کیوں بھیجی اور خلیفہ بنایا اس کو؟ فرمایا قیدی نہیں، مجرم نہیں. آپ دیکھتے ہیں ذرا سا کانٹا بدلنے سے مذہبوں کیا نقطہ نگاہی بدل گیا. کیونکہ انجیل میں یہود نصارہ نے یہ پڑھا کہ آدم علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کا حکم توڑا، نافرمانی کی، درخت کا پھل کھایا، اللہ نے کہا یہاں سے نکل جاؤ. وہ مجرم بنا کر اتارے گئے. آدم علیہ السلام کہیں سرادیم میں اتارے گئے، حوا جدہ میں اتاری گئی، کئی سو سال روتے رہے، پھر بڑی مشکل سے توبہ قبول ہوئی. اب جن لوگوں کے ذہن میں یہ آ گیا کہ انسان اس زمین میں قیدی ہو کر آیا، مجرم ہو کر اتارا گیا، جرم کی سزا کے طور پر وہ کیوں اس جیل میں رہنا چاہیں؟ وہ تو یہی سمجھیں گے فوراً سے نکلنا چاہیے، خودکشی کریں یا کم سے کم جنگلوں میں چلے جائیں. یہ تو دنیا ہمارے لیے جیل خانہ. آدم بطور مجرم کے یہاں آیا،
یہ ساری کہانی جھوٹی ہے، قرآن اس کا دشمن ہے، خلاف ہے، مگر بدقسمتی کہ ہمارے ذہنوں میں بھی یہی سما گیا، یہ غور ہی نہیں کیا کہ سورہ بقرہ میں اور سورہ طہ میں اللہ توبہ وہاں آسمان پر ہی قبول کرنے کا ذکر کرتا، وہ بات وہیں ختم ہوگی۔ غلطی کی، اللہ نے ٹوکا کہ تمہیں منع کیا تھا، تم نے کیوں یہ پھل کھایا، فوراً متنبہ ہو گئے کہ اللہ ہم سے قصور ہوا، معاف کر۔ فتاب علیہ، اللہ فرماتا میں نے توبہ قبول کر لی، انہ التواب الرحیم، وہ توبہ قبول کر لیا۔ بعد میں فرمایا ثم اجتباہ، پھر اتنا ہی نہیں کہ توبہ قبول کر لی، پھر میں نے آدم علیہ السلام کو چن لیا، پہلے صرف آدمی تھا اب نبی بنا دیا اور اس کو ہدایت دی، وہیں صاحب نبوت بنا کر تاج سر پر رکھ کر دوبارہ حکم ہوا، 2 بار حکم ہے قرآن مجید سے اللہ کے لیے نکال کر پڑھیں۔ یہ چھوٹی سی بات نہیں، اس سے سارا معاملہ ہی بدل گیا کہ اگر آدمی کاڑے پانی بھیجا جائے تو وہاں کیوں وہ شوق سے رہے گا، وہ تو یہی چاہے گا بھاگ جاؤں یہاں سے۔ اگر وہ سمجھے کہ نہیں میں مجرم نہیں، میرا یہ دارالحکومت ہے، میری ریاست اور میں وہاں کا گورنر ہوں، میں نے یہاں کا کام چلانا، پھر وہ دلچسپی ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے سورہ توبہ میں اور سورہ طہ میں پہلے کہا کہ نکل جاؤ، بعد میں کہا توبہ کی قبول کر لی، پھر کہا اتر جاؤ، 2 بار آتا اس درمیان میں توبہ قبول کر۔ تو پہلا واقعی یہی تھا کہ تم نے اللہ کا حکم توڑا، نکلو جنت سے، مگر فوراً توبہ کر، اللہ نے نبی بنا دیا۔ دوبارہ اترنے کا حکم یہ بطور سزا نہیں، یہ وہ ہے کام جو پیدائش سے پہلے کہا گیا تھا کہ انی جاعل فی الارض خلیفہ، میں زمین میں اپنا ایک حاکم بنانے والا ہوں، اپنے اصل منصب پر آئے، اپنی سیٹ آ کر سنبھالے، وہ کام غلطی والا وہیں رخصت ہوگا۔ جب یہ بات ذہن سے نکل گئی اور دنیا کو ایک نفرت کی چیز سمجھا کہ نہیں یہ مردار اور اس کے تعلق کتے ہیں، اور دنیا سے مراد لے لیا یہی مال دولت بیٹے اولاد، تو نفرت کرنے لگے۔ زیادہ نے تو یہی کمال سمجھا کہ کمارے رہنا چاہیے، تبتر جایا نا کہ بالکل شادی نہیں کرنی چاہیے، اس جھنجٹ میں پڑنا نہیں چاہیے۔ اس کو ولایت کا، اللہ کی محبت کا کمال سمجھا گیا کہ سب سے اعلیٰ تو وہ ہے جو شادی نہ کرے۔ اب اس میں یار پر پرکھیں تو سب سے زیادہ فیل تو معذلہ رسول اللہ ہوں گے جن کی 11 بیویاں تھیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ولی نہیں رہیں گے۔ اگر یہی بات ہے کہ یہی ہے لنگوٹ بند رہنا کمال ہے، رسول اللہ تو فیل ہیں پھر۔ اور اسی لیے ابن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے تھے شادیاں کرو، جو اس کائنات کا سب سے بہتر آدمی تھا اس کی سب سے زیادہ بیویاں تھیں، اللہ کے رسول علیہ السلام کی بیویاں۔ اس لیے اس کو جہنم نہ سمجھو کہ دنیا دوزخ ہے جہاں تمہیں بھیج دیا گیا، یہ مصیبت خانہ نہیں، یہ تمہاری حکومت کی جگہ ہے کہ جہاں حکومت چلا کر دکھاؤ۔ اللہ نے پہلے چھوٹا سا علاقہ دیا کہ زمین پر چلا کر مجھے انتظام کر کے دکھاؤ، اگر یہاں تم اچھے اور قابل منتظم ثابت ہوئے پھر ملک لا یبلا، جنت کی ہمیشہ کی حکومت دوں گا، پھر وہاں کے گورنر مقرر ہو گئے۔ اور اگر دنیا ہی نہیں چلا سکے صحیح، یہاں ہی تم نے بدتمیزی اور بدماشی پھیلا دی، اور وہ بات جو علامہ اقبال رحمۃ اللہ نے طیارہ ایک نظم لکھی ہے، پرندہ بیٹھا ہوا تھا ٹہنی پر تو انسان غرور سے کہہ رہا تھا میں نے یہ کر دیا، میں نے یہ کر تو واقعی بہت دیا ہے نا کہ آسمانوں پر اڑا اور سب کچھ مادی ترقی تو کی ہے جو باتیں ہو رہی تھی، مگر چونکہ دوسری طرف انسانیت نے ترقی نہیں کی، جانوروں والے اوصاف میں تو بڑھ گیا کہ وہ اڑتے تھے ان سے زیادہ رفتار سے اڑنے لگا، وہ سمندر کی سطح پر تیرتے تھے، اس نے بھی جہاز بنا لیے، یعنی ان سے مادیت میں بڑھ گیا مگر جو شرافت اور انسانیت تھی اس میں رہ گیا۔ تو جب یہ باتیں کر رہا تھا اور کہتا میں اب آسمان کی طرف جانے لگا ہوں، تو علامہ اقبال کہتے ہیں اس نے کھجایا اپنے پر کو اور یہ کہا پرندے نے رڑ گیا، طنز چوٹ کی تو کارے زمیرہ نکو ساختی کہ باسمانی پردہ، تو نے زمین کا کام خوب چلا لیا ہے، اس لیے اب ٹھیک ہے شاباش، اب آسمان کی طرف رخ کر زمین ٹھیک آباد کر لی، ساری زمین پر بم پڑ رہے ہیں، خون بہ رہا ہے، انسان مر رہے ہیں، ڈاکے پڑ رہے ہیں، بدماشیاں ہو رہی ہیں، زمین کا انتظام کر نہیں سکا، اب چاند کی طرف چل پڑا۔ تو یہ رہبانیت جو ہے نا، اس کو عام لوگ سمجھتے ہیں کہ یار یہ تو بڑی نیکی، وہ اتنے 1000 مرتبہ لالا کرتا ہے، خانقاہ میں بیٹھا ہوا ہے، تسبیحیں کرتا، سمجھتے نہیں کہ شیطان کا ایجنٹ ہے، یہ وہ کام کر رہا جو نہیں کرنا چاہیے تھا۔ کرنا تو چاہیے تھا کہ ملک کی باغ ڈور سنبھالتے، خلق خدا کو فائدہ پہنچاتے، اور جہاں جہاں ظلم ہوتا وہاں اس ظلم کو روکنے کی کوشش۔ اس لیے آپ دیکھتے ہیں اللہ نے فرمایا جو ایمان والے ہیں
اور جو نیک کام کرنے والے ان سے اللہ کا وعدہ جنت تو الگ ہے ہی نا. فرمایا لَيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ فِي الْأَرْضِ، زمین کی حکومت دوں گا. حکومت نام بیان ہوئی کہ یہ کوئی بری بات نہیں ہے، اللہ والوں کو حکومت. فرمایا نہیں، تخت و تاج انعام ہے، حکومت ملے گی، یہ اللہ انعام دے گا ان لوگوں کو جو ایمان لائیں گے اور نیک کام کریں گے. پہلے یہ بن کر دکھا دو، دنیا کا راج تمہارا ہی ہوگا، ساری دنیا پر تم ہی غالب ہو گئے. اور فرمایا اسی طرح پہلی امتوں کو بھی میں حکومت دیتا رہوں، اور دین جو اللہ کو پسند وہ اسی طرح ہی زمین میں نافذ ہوگا. اگر اقتدار ہی طاقت ہی نہیں آ سکتی، قرآن میں لکھا رہ جائے گا ہم جو کام ہے نا جس کی اجازت کفر دے گا، ہمیں کارنر کر دے گا کہ وضو نماز کرنا چاہتے ہو کر لو ٹھیک ہے، مگر جب ہم مطالبہ کریں گے کہ نہیں رشوت نہیں ہونی چاہیے، زنا رکنا چاہیے، پر جو کہ آرام کرو، جیلوں میں بند کر دیں. تو اللہ فرماتا دین تو قائم ہی تب ہوگا جب حکومت ہاتھ میں ہوگی. مگر رہبانیت جو ہے ترک دنیا، جب اس کو خوبی سمجھ لیا گیا پھر بیوی بچے چھوٹ گئے، کمانا چھوٹ گیا. اور یہ بھی نہیں پھر کمانا چھوڑا نہیں، دوسروں کے دست نہیں کمائیں دوسرے، یہ پھر فتووں اور نذرانوں کے نام پر ان سے لے کر کھائیں، محتاج بندوں کے. اور نام رکھ لیا کہ ہماری خدمت کرتے ہیں، مرید. خدمت کیا؟ ڈاکو ہو تم، مانگتے ہو، وہ دوسری طرح مانگتے ہیں، چوریاں کرتے ہیں، تم اس طرح لوٹ رہے. اللہ نے ہاتھ پاؤں دیے تھے، کیوں محنت نہیں کرتے؟ رسول کریم علیہ السلام نے اسی لیے جس طرح یہ فسق و فجور کے خلاف جنگ لڑی ہے، بدکاری نہیں ہونی چاہیے، اسی طرح اس رہبانیت کے خلاف جنگ لڑی ہے. جس نے پوچھا کہ حضور میں کنوارا رہنا چاہتا ہوں، نہا عن التبتل، فرمایا نہیں میں کنوارا رہنے کی اجازت نہیں ہے. کسی نے پوچھا حضور میں زنا کے ڈر سے خسی ہونا چاہتا ہوں، فرمایا نہیں میں رہبانیت دے کر نہیں بھیجا، بلکہ اس عمل کو، نکاح کو اللہ کے رسول علیہ السلام نے بجائے دنیا داری کی فرمایا اذا تزوج العبد فقد استکمل نصف الدین. جب شادی ہوتی ہے کسی بچے بچی کی اس کا آدھا دین مکمل ہو جاتا، باقی آدھے کی فکر کرے، آدھا دین. ذہن ٹھیک کیا، اس دنیا میں گم ہو جاؤ، بیویاں ہوں ان سے محبت کرو، ان کو. حتیٰ کہ رسول کریم علیہ السلام سے جب لوگوں نے پوچھا ایک شخص کے پاس ایک ہی ہے درم یا دینار روپیہ، اور میں اپنے پر خرچ کریں، اور ہے بیوی پر، پھر اولاد پر، اور میں اس کے بعد ہے تو پھر جس کو دیتا دیتا پہلے اپنے گھر والوں کو. اور یہ تک فرما دیا کہ جو تم کما کر لا کر اپنے بچوں کے منہ میں دیتے ہو اللہ اس کو صدقہ دے، ثواب دیتا ہوں. یعنی ذہن بدلا کہ دنیا چھوڑنے کے لیے نہیں، دنیا برتنے کے لیے. یہ متاع ہے، یہ برتنے کی چیز ہے، خوب برتو، صرف حلال و حرام کا خیال رکھو، اس طرف بھی نہ لڑک جاؤ کہ بس عیاشی کرنی ہے، کوئی پرواہ نہیں، نہ کوئی قید نہ حد، وہ بھی گمراہی ہے. اور سرے سے ترک کر دینا کوئی نہیں. اب اس حدیث پاک سے کیسا دل خوش ہوتا کہ ایک موٹا تازہ صحابی رسول جا رہا تھا، رسول کریم علیہ السلام تشریف فرما تھے، لوگوں نے اس کی طاقت اور قوت دیکھ کر کہا اللہ کے رسول کاش اس کی یہ طاقت جہاد فی سبیل اللہ میں خرچ ہوتی، یہ مجاہد بنتا. تو اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا اگر یہ گھر سے نکلا ہے کہ حلال روزی کما کر اپنے بوڑھے ماں باپ کی خدمت کرے اور اپنے بال بچوں کو کھلائے تو اس کا ہر قدم جہاد فی سبیل اللہ میں لکھا جائے. اللہ کا رسول جو دین لا کے آیا اس میں رہبانیت نہیں، مگر افسوس ہے کہ تھوڑا ہی مدت گزری ہم نے پھر وہی سیپریشن کر، دنیا دار حکمران بدماش بن گئے، شرابیں پینے لگے، دربار بن گئے، ریشم بچ گئے، سونے چاندی کے برتن آ گئے، قوال آ گئے، موسیقی، وہ ادھر لٹ گئے، گمراہی فسق و فجور کی. جو نیک تھے وہ غاروں میں چلے گئے، خانقاہوں میں بیٹھ گئے.